بعد از حمد و ثنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان کرام، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ایثار کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ جب ان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مختص کرتے ہیں، اگرچہ ان کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایثار کی فضیلت۔ ایثار کیا ہے؟ ہمدردی کیا ہے؟ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آج آپ کے علم میں ہے کہ آج پوری دنیا میں، بلکہ میں تو پاکستان کی بات کروں گا چونکہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو آج پاکستان میں سردی کی ایک شدید لہر ہے۔ آپ کے سامنے جب آپ رات کو نکلتے ہیں تو ہر طرف دھند ہی دھند ہے، اور سردی کی اتنی شدید لہر ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں یا کہیں چل رہے ہوتے ہیں تو چند قدم جانے کے بعد آپ کے آنکھوں کے جو یہ پرے ہیں، یہ دھند کی وجہ سے جو دھند میں جو پانی آتا ہے اسے گیلی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ سردی اتنی شدت کی ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وہ درد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں میں گوش و گزار کرنا چاہوں گا، اور اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے ایک بھوکا شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شدت کی بھوک لگی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ازواج مطہرات کے بارگاہ میں پیغام بھجوایا اور یہ پوچھوایا کہ بھائی ذرا گھر میں دیکھو کوئی چیز ہے کھانے کے لیے کہ نہیں۔ تو ازواج مطہرات نے یکے بعد دیگر سبھی نے یہی پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے ایک بات نوٹس کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ دو جہانوں کے سردار، سید عالم اور رحمت للعالمین، اور جن کے لیے کائنات بنایا گیا ہے، ان کے گھر کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ صرف اشارہ بھی کرتے، صرف دل میں تمنا بھی ایک چیز کی کرتے، تو اللہ کریم اس دنیا کو نبی پاک علیہ السلام کے لیے سونا ہی سونا بنا دیتا اس دنیا کو۔ لیکن قربان جائے ایسی ہستی پر کہ جنہوں نے آ کر یہ تعلیم دی ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل کا دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی مال و دولت کو، کبھی بھی عیش و آرام کو، کبھی بھی عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان چیزوں کا ہمیشہ درگزر کیا، ان چیزوں کا ہمیشہ رد کیا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا۔ تو میں آپ کو اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اصحاب سے فرمایا کہ آج جو اس شخص کے مہمان نوازی کرے گا تو اللہ کریم اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو قربان جائیں، وہ اصحاب میں تو کوئی عام اصحاب نہیں تھے، آج کی طرح ہمارے دوست نہیں تھے وہ، کہ جب آج ہم پر مشکل آتی ہے تو ہمارے دوست ہم سے رخ موڑ لیتے ہیں، اور جب ہمارے پاس مہارت ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے دوستیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے رخ موڑ لیتے ہیں۔ تو قربان جائیں ایسے اصحاب پر کہ وہیں پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے مہمان نوازی آج رات میں کروں گا۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو ساتھ لیے گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو وہاں جا کر بیگم کو فرمایا کہ یہ شخص نبی پاک علیہ السلام کا مہمان ہے، تو آج رات ہم نے اس کی ایسی مہمان نوازی کرنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص کل کہیں جا کر یہ لوگوں سے شکایت کرتا پھرے کہ نبی کے اصحاب ہو کر انہوں نے میری صحیح تیمارداری نہیں کی، انہوں نے میری صحیح مہمان نوازی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار کیسا دور تھا وہ، کیسے لوگ تھے وہ کہ اس اصحاب
وہ جو صحابی تھا حضرت ابو طلحہ انصاری، جب اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کی نا تو بیوی کہنے لگی کہ حضرت گھر میں تو کچھ بھی نہیں پڑا سوائے بچوں کے لیے جو میں نے کھانا تھوڑا سا بچایا ہوا ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، قربان جائیں ایسے لوگوں پر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگا اپنی بیوی سے کہ صاحبہ آپ ایسا کرو کہ بچوں کو باتوں باتوں میں ان کو سلا دو، اور وہ جو کھانا بچا ہوا ہے نا بچوں کے لیے تم نے بچایا ہے وہی لا کر مہمان کے سامنے رکھ دینا، بچوں کو بھوکا ہی سلا دو۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی بھوک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان پر قربان کرنی ہے۔ اور پھر آگے بڑا ہی مزیدار بات آگے آ رہی ہے۔ تو جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ نے اپنی بیوی سے یہ فرمایا کہ جب کھانا تیار ہو جائے، ٹیبل سامنے آ جائے، مہمان کھانا شروع کرنے لگ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے جانا ہے اور چراغ کو آپ نے بجھا دینا ہے، اور ہم مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھ منہ ہلائیں گے تاکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ ہم اس کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے جب یہ عمل کیا، جا کر چراغ بجھا دیا، اور پھر وہ جو مہمان تھا اس نے کھانا رج کر پیٹ بھر کر اس نے کھانا کھا لیا۔ صبح جب ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ آج اللہ کریم ابو طلحہ سے بے انتہا خوش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس شخص سے اللہ خوش ہو جائے اس سے بڑھ کر اس انسان کو اور کیا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں بھی آپ کے سامنے یہی پیغام رکھنے جا رہا ہوں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آج آپ گلی محلوں میں جب جائیں گے، آپ کے آس پاس جو محلات ہیں، جو گھر ہیں، وہاں پر جائیں، لوگوں کو جیکٹیں لے کر دیں، جو غریب بچے ہیں ان کو جیکٹیں لے کر دیں، ان کو جرابیں لے کر دیں، اور ان کو گرم ٹوپیاں لے کر دیں۔ ان کی جو ضروریات زندگی ہیں اگر آپ ان کو پورا کریں گے اس سردی میں تو اللہ کریم آپ سے خوش ہوگا، اللہ کریم آپ کے اس عمل سے خوش ہوگا، اور جب رب آپ سے خوش ہو جائے گا تو پھر رب کریم آپ کو کیا سے کیا مقام عطا کرے گا، کیا سے کیا اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مدارس میں جائیں، جہاں مدارس میں پردے سے دور دراز سے یتیم مسکین غریب بچے آئے ہوئے ہیں جن کے پاؤں میں جوتیاں تک نہیں ہے، ان کو جا کر جیکٹیں لے کر دیں، ان کو جا کر بوٹ لے کر دیں، ان کو جا کر گرم ٹوپیاں لے کر دیں۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اس کے رسول کے مہمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے رب کریم کے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو جب آپ ان لوگوں کی جا کی خدمت کریں گے تو یقین مانیے گا کہ اللہ کریم آپ کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسی نعمتوں سے، ایسی دولتوں سے نوازے گا کہ آپ کے تصورات میں بھی وہ چیز نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بھائیوں، میری جو بات ہے وہ ان لوگوں سے میں کر رہا ہوں کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس پیسہ بہت ہے لیکن ہم کہاں خرچ کریں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے پاس موقع ہے تو آپ کو راستہ میں دکھاتا ہوں۔ آپ جائیں، مدارس میں جائیں، اور آس پاس کے جو محلے ہیں، جو غریب محلے ہیں، جہاں پر بچے غریب رہتے ہیں، سارا دن ساری رات ان کے والدین محنت کرتے ہیں اور ان کے پاس گرم بسترے نہیں ہوتے، ان کے پاس جیکٹیں نہیں ہوتے، تو آپ جا کر ان کی ان ضروریات کو پورا کریں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو رب بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ جب یہ دونوں ہستیاں خوش ہوں گی تو اللہ کریم آپ کے گھر کو بھی جنت بنا دے گا اور آپ کی قبر کو بھی جنت بنا دے گا، اور جنت میں جب آپ جائیں گے تو اللہ کریم آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔